طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ موسم پر تفصیل سے بات ہو گئی، لیکن آپ سے اتنی گزارش ضرور ہے کہ بچوں سے آپ اس لفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے کی مشق ضرور کروائیے۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایک لفظ کہ اگر آپ کو صحیح ہجوں کے ساتھ صحیح تلفظ کے بارے میں پتہ چلے اور آپ یہ سوچیں کہ میں شاید بھول جاؤں گا جلدی اس کا صحیح تلفظ، تو اس کا ایک طریقہ جو آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح تلفظ معلوم ہونے کے فوراً بعد آپ اس لفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ بہت مرتبہ یعنی بار بار بولیں۔ اس سے ایک تو آپ کو یاد رکھنے میں مدد ملے گی، دوسرا وہ جس کو کہتے ہیں نا عام الفاظ میں کہ وہ نیا تلفظ آپ کی زبان پر چڑھ جائے گا۔ مختلف، اس لفظ میں تے پر زبر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، چونکہ عام طور پر رجحان یہی پایا جاتا ہے کہ اس کو تے پر جزم کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے، یعنی مختلف، یہ مختلف مختلف خزاں، بعض لوگ اس کو خزاں بھی بول جاتے ہیں، درست خزاں ہے۔ گرم، یہ پھر انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جن کو ہم کہتے ہیں 3 حرفی الفاظ یا 6 حرفی الفاظ، اور درمیانی حرف جو ہے اس پر صحیح طور پر تو جزم ہے، لیکن ہم لوگ عادی ہیں کہ اس طرح کے 6 حرفی الفاظ میں درمیانی حرف پر جزم کے ساتھ اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بولنے کی عادت ہوتی ہے ہمیں۔ اس لیے ایسے 6 حرفی الفاظ کو آپ ذہن میں رکھیے۔ عام طور پر یہ گرم لوگ پڑھ جاتے ہیں، بول جاتے ہیں، یہ گرم ہے، گرم۔ لطف، یہ بھی اسی لسٹ میں سے ایک لفظ ہے، اس کو بھی لطف کہہ جاتے ہیں لوگ، اس لیے کہ تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے، یاد رکھنا پڑتا ہے کہ درمیانی حرف پر جزم ہے۔ لطف، لطف۔ تپش، یہ لفظ عام طور پر غلط بولا جاتا ہے، اس کو تپش پڑھتے ہیں لوگ، تپش ہے، تپش۔